ایک وظیفہ آپ مجھ سے لے لیں، آخر بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے آ کر تنگ دستی کی شکایت کی کہ آقا بہت تنگ دستی ہے. اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا بھی ہے، اپنی کتاب میں لکھا ہے. وہ صحابی آئے اور کہا کہ بہت بے برکتی ہوتی ہے گھر میں، کچھ بھی نہیں بچتا اور تنگی بھی بہت زیادہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے جو زمینوں کے اور آسمانوں کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، صبح بھی پڑھتے ہیں اور شام میں بھی پڑھتے ہیں. اس صحابی نے کہا آقا عنایت فرما دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. ہم تو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں و بحمدہ استغفر اللہ، ایک ٹکڑا ہم نہیں پڑھتے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. کہا 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو فجر میں یا مغرب میں. اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے کہ وہ صحابی تقریباً 1 مہینے کے بعد پھر کچھ شکایت لے کر کے آئے حضور کے پاس. شکایت پہنچانے والوں میں آپ کھڑے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور پوچھا آپ کیا شکایت ہے؟ پھر دوسری شکایت لے کر کے آئے. اس صحابی نے کہا کہ حضور اب کی شکایت یہ ہے کہ مال اتنا ہو گیا ہے کہ رکھنے کی جگہ میرے پاس نہیں، اتنا میرے پاس ہو گیا ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے. میں اس چیز کی قلت کی شکایت لے آیا ہوں کہ جگہ کی تنگی ہے. یہ اندازہ کریں اس تسبیح کا اثر اس لیے ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکمل طور پر اتباع اور پیروی کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ وظیفہ انہیں کام آیا. آپ بھی کریں، لیکن ساتھ میں میری دعوت یہ ہوگی جو بے برکتی لانے والے کام ہیں ان کو پہلے ختم کرو، ان کو پہلے ختم کرو. گھر میں برکت ختم ہو گئی ہے، اس کو دکھایا اس کو دکھایا تو بتاتے ہیں کہ کھڑکی یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، واستو پرکار سے گھر نہیں بنا ہے. ہاں پورا کچن توڑ کر کے بنانا ہے، ٹوائلٹ اٹھا کر اتر رکھنا ہے. میں کہتا ہوں تم اپنے گھر میں 1000 کھڑکیاں کھول لو، برکت ہوا سے نہیں آتی، برکت موسم سے نہیں آتی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. اللہ جس کے لیے اپنی رحمت کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. وما یمسک فلا مرسل له. اور اللہ جس کے لیے بند کر دے کوئی اس کا دروازہ کھول نہیں سکتا. اللہ رب العزت قادر مطلق ہے. تمہاری کھڑکیاں ادھر ادھر ہونے سے نہیں، تم اپنا عمل سے ہی کر لو گھر کے اندر. اور اس کے بعد میرا چیلنج ہے کوئی کھڑکی بھی نہ ہو، دروازہ بھی نہ ہو. حدیث پاک میں ہے اللہ پر بھروسہ کرنے والا 70 دروازوں کے اندر بھی بیٹھے مولا اسے پتھر سے بھی رزق عطا فرمائے، پتھر سے بھی اس کے لیے رزق کھول دے گا. اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے اگر کوئی بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہے، حضور فرماتے 70 دروازوں کے اندر بھی ہوگا مولا اس کی محبت پوری کائنات کے دلوں میں ڈالتا. یہ تمہارے ذریعے سے نہیں ہوتا، تمہارے توکل اور یقین سے. اللہ کی ذات پر یقین رکھو. یہ تمام چیزوں کے ذریعے نہ برکت آتی ہے نہ برکت جاتی ہے. تمہارے اپنے عمل کی طرف توجہ کرو، تمہارے عمل کی طرف توجہ ضروری ہے. اور آج ان تمام چیزوں پر تو بھروسہ ہونے لگ گیا، اللہ کی مدد پر کیوں نہیں؟ وہ صحابہ کیوں یقین رکھتے تھے جانتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات پر انہیں یقین اس لیے تھا کہ اس کے ہر فرمان پر وہ عمل کی کوشش کرتے. انہیں دیکھو چھوٹی یعنی 50 سال کے شراب کی عادت جن کو تھی، ایک فرمان رسول آیا مدینے میں سارے لوگوں نے اپنے مٹکے توڑ دیے، اپنے پیالے توڑ دیے، جو منہ تک لگا چکے تھے وہ بھی پھینک دیے. نہیں، اب رسول اللہ کا فرمان آ گیا ہے. جب اس طرح کا عمل ہو اللہ اس کے رسول کے بعد پھر کچھ نہیں کرنا. پھر دیکھو اللہ کی ذات پر بھروسہ. قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے. وہ کہاں سے کیسے حفاظت کرتا ہے پھر دیکھنا تم. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غار ثور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ موجود تھے 3 دن تک، کفار مکہ یہاں تک پہنچ گئے تھے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں آسانی سے ان کی گردنیں دیکھ رہا تھا، وہ سب غار کے قریب آ گئے تھے. اگر وہ اپنے پیروں کو اٹھا دیتے، پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تو ہم دونوں انہیں نظر آ جاتے، کافروں کو نظر آ جاتے. اتنے قریب تک آ گئے. تب حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں مجھے گھبراہٹ ہوئی، بے چینی کہ اگر یہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کے دیکھ لیں غار میں ہم نظر آ جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس وقت انہوں نے کہا تھا اب کیا ہوگا یا رسول اللہ. تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا اس کو قرآن میں بھی ارشاد فرمایا. مولا کہتے ہیں میرے آقا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ جملہ ایسا ہے جو پوری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پوری زندگی بھر
اس جملے کی وجہ سے مجھے کبھی کسی طاقت سے خوف نہیں آیا، کبھی کسی طاقت سے خوف نہیں آیا۔ وہ زمانہ بھی یاد کرے جب آپ خلافت پر فائز تھے، ایک ہی ساتھ تین تین محاذ پر لڑ رہے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید کا لشکر بھی روانہ کر رہے ہیں، جو زکوٰۃ کے منکرین تھے ان سے بھی لڑ رہے ہیں، مسیلمہ کذاب جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس سے بھی لڑ رہے ہیں۔ ایک ہی موسم میں پورا مدینہ خالی ہے۔ حضرت عمر آ کر کے کہنے لگے حضرت ابوبکر سے کہ صدیق اکبر ایک ایک کام اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہیں یہاں، ورنہ مدینے میں کیا ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے طاقت دی ہے، میں اپنی عمر کے کم حصے میں ہر کام کو مکمل کرنے کے لیے اس وقت تک اترا رہوں گا چاہے مدینے والوں کے رانوں کی چمڑیاں بھی اتر جائیں۔ یہ توکل، یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد فرمائے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس دن مجھے اندازہ ہو گیا کہ حضرت ابوبکر کے سینے کو اللہ نے کتنا مضبوط کیا۔ یہی ایمان ہے میرے عزیزو، یہی توکل ہے۔ تو آیتیں ایسی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مفسر شہیر حکیم الامت نے فرمایا اگر کوئی قرض کے بوجھ سے پریشان ہے اور تنگ دستی کا شکار ہے، مال میں کمی، اسباب میں کمی، روزگار نہیں، یا اس پر بوجھ ہے مال کا، تو اس کے لیے فرمایا دو آیتیں، یا پھر کسی حاکم سے ڈر لگتا ہے اور کسی کے پکڑنے کا خوف لگتا ہے لیکن تم صاف ہو، یہ دو آیتیں اگر عشاء کی نماز کی آخری 2 رکعت نفل میں 5 مرتبہ پڑھو گے تو اللہ ساری محتاجی دور فرمائے گا۔ یہ میرے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، الحمدللہ میرا اس پر عمل بھی ہے، ورد بھی ہے، اور ان آیتوں کی برکت سے ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے ظالموں سے کبھی خوف نہیں محسوس ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دل کو مضبوط رکھا ہے، دل کو مضبوط رکھا، یہ آیتوں کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی وسعت رکھی اور محتاجی سے محفوظ رہنے کے لیے بزرگوں نے فرمایا، یہ ہے آیت نمبر 25 اور 26، آیت نمبر 25 اور 26، یہ سورہ آل عمران کی یہ دو آیتیں اگر عشاء کی آخری جو 2 رکعت نفل ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں 5 بار، دوسری رکعت میں 5 بار پڑھے، پھر آپ کو خود تجربہ شاہد ہو جائے گا، خود تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ آیتوں کا اگر میں ورد کروں تو بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان آیتوں میں کیا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اللہ جسے چاہے ملک عطا کرے اور جس سے چاہے ملک کو چھین لے، اور جس سے چاہے عزت عطا کرے، جسے چاہے ذلت دے۔ ساری خیر اللہ تیرے دست قدرت میں ہے، تو ہر شے پر موجود باری تعالیٰ اللہ ہے، اور اگر ہے تو ایک ہے، اور ایک ہے تو وہ نظر نہیں آتا، دکھتا نہیں۔ یہ 3 عقیدے اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں، بنیادی عقیدے ہیں، ان میں ذرا برابر بھی ٹس سے مس ہوئے تو تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ یہاں سے گمراہیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ جنہوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا وہ ملحد ہو گئے، جنہوں نے اسے ایک سے زیادہ مانا وہ مشرک ہو گئے، جنہوں نے اس کو دیکھنے والا سمجھا وہ گمراہ ہو گئے۔ صحیح عقیدہ یہی ہے جو سورہ اخلاص میں اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دے وہ اللہ ہے، ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ان معاملات کے بعد آؤ میرے عزیزو اس رب ذوالجلال کی کچھ صفات کی طرف میں آتا ہوں۔ رب ذوالجلال رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار و ستار و قہار و جبار بھی ہے۔ اس کی 99 صفات پر اگر ہم ذکر کرتے چلیں، روز ایک صفت پر ذکر ہو جائے گا، راتیں تمام ہو جائیں گی۔ قرآن نے خود کہا ہے دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، اور اللہ کی تعریف و توصیف لکھنا چاہیں، سمندروں کی سیاہی سوکھ جائے گی، یہ درختوں کے قلم بنے ٹوٹ جائیں گے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو پھر بھی مکمل نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ ہماری چھوٹی سی زبان اور تمہارے چھوٹے سے کان کہاں ان تمام کلمات کو سن سکیں گے یا کہہ سکیں گے، مگر ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ان تمام سمندروں میں سے ایک قطرہ بھی ہم نے اپنی محفل میں پا لیا تو یہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ اللہ رحمان ہے، یقیناً ہم نے اس کو بسم اللہ میں بھی پڑھا، سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا، بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہی کہتے ہیں، ماں باپ کو بھی یہی کہتے ہیں۔ اب اس کے رحمان کی صفات دیکھنا ہے، کیسے رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحم کرنے والا، رحم کرنے والا، نرمی کا معاملہ کرنے والا لوگوں کے ساتھ، بلکہ اپنی ساری مخلوقات کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا۔ میں 2 ہی صفات پر آج گفتگو ختم کر دوں گا، اس کے رحمان ہونے کی اور اس کے قہار ہونے کی۔ دونوں کے درمیان ہمیں
یہ زندگی چلانی ہوگی. اللہ رحمان ہے, اس کی جو زندگی یہاں ہمیں دیکھنے کے مظاہر ہیں وہ کیا ہے؟ ماں تم سے جتنی محبت کرتی ہے, کیسے تم رو تو گود میں اٹھا لیتی ہے, تمہارے بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے کھلاتی ہے. آخر وہ بھی انسان ہے, تم بھی انسان ہو. ماں تمہیں اٹھا کر کے اتنا جو پیار کرتی ہے, باپ تمہیں لے کر کے چلتا ہے, تمہارے لیے جوجھتا ہے, محنت کرتا ہے, آخر وہ کیوں مشقتیں اٹھاتا ہے, خون پسینے کی کمائی ایک کر کے لا کر اپنے بچے کو کھلاتا ہے. اب سنیں حدیث پاک میں, ماں اور باپ کے دلوں میں یہ بچے کی جو محبت ڈالتی جاتی ہے, یہ اللہ کے رحمان صفت کا کچھ حصہ ہوتا ہے. یہ اس کی صفت کا تھوڑا سا حصہ جب اللہ آتا ہے تو بچوں سے اس قدر پیار کرنے لگ جاتے ہیں. اگر وہ رحمت کی صفت مولا ماں اور باپ کے سینے سے نکال دے تو ہر باپ اپنے بچے کو قتل کرنے پر بیٹھ جائے, ماں اپنے بچے سے دوری اختیار کر لے. ایسا نہیں ہوتا. ماں بوڑھی ہو جائے یا بچہ اس کا بوڑھا ہو جائے, پھر بھی ماں اس بوڑھے بچے کو بھی سینے سے لگاتی ہے, اس کے پسینے دیکھنا نہیں چاہتی, اس کی جبینوں پر خم نہیں دیکھنا چاہتی. یہ ماں کے اندر جو ہلکی سی بھی محبت آپ دیکھتے ہیں, یہ رب ذوالجلال کے رحمان کا اس کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے. اب اندازہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قدر رحم کا معاملہ فرماتا ہے. آج ہم جو بیٹھے ہیں یہ بھی تو اس کے رحم کا ہی معاملہ ہے, اس کے رحمان ہونے کا ایک بین ثبوت ہے. ہم حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ, توجہ جاتا ہوں, سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ حضور سنا ہے کیا آپ کی بہت ساری کرامتیں مشہور ہیں, کوئی کرامت ہمیں بھی دکھائیں. توجہ, بہت سارے لوگ کرامت کے نام پر گمراہ بھی ہوتے ہیں. لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں جیب میں سے جلیبی نکال کر کے کھلا دے, ابھی کیا ابھی وہی پیر کرامت والا ہے, اچانک کچھ نکال کے دکھایا ہے. حضرت ابوبکر شبلی نے تو ایک الگ ہی کرامت بتائی. کیا کرامت بتائی جانتے ہیں؟ حضرت ابوبکر شبلی فرماتے ہیں, میاں ہمارا اس زمین پر زندہ چلنا پھرنا ہی بڑی کرامت ہے. کہا کیوں؟ کہا ہم اتنے گنہگار ہیں کہ زمین پھٹ جائے اور ہم دھس جائے, پھر بھی زمین نہ پھٹتی ہے نہ ہم دھستے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کرامت ہی تو دیا ہے. یہ کرامت تو اللہ نے سب کو دیا ہے. یہ رحم کا معاملہ اللہ نے سب کے ساتھ کیا ہے, آپ کے ساتھ بھی, بلکہ ان کے ساتھ بھی کیا جو اسے مانتے بھی نہیں ہیں, جو اسے گالیاں دیتے ہیں, ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کیا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا. آپ بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے, 2 دن بھی اگر کوئی مہمان نہیں آتا تو آپ کھاتے نہیں. ابراہیم علیہ السلام 2 دن تک بھوکے رہے. تیسرے دن ایک مہمان ملا, اسے لے کر کے آ کے دسترخوان پر بٹھا دیا. کہا کہ آپ ہمارے گھر کے مہمان ہیں, اب کھانا بنایا گیا. اچھا, دسترخوان پر کہا چلو بسم اللہ کرو کھاؤ. وہ دہریا تھا, ملید تھا. کہا کون سا اللہ, میں اللہ کو نہیں مانتا. اتنا کہا, ابراہیم علیہ السلام کو جلا لایا. آپ نے دسترخوان کھینچ لیا, کہا اٹھو گھر سے, نکلو باہر جاؤ. دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا, اس کو اٹھا دیا. یہ تو شان ہے انبیاء کی, اللہ کے دشمنوں سے دسترخوان شیئر نہیں کرتے. افطار پر عمران اور حنا ان کو اولاد نہیں تھی, نظر کیا بیٹا ہوگا تو وقف کریں گے بیت المقدس میں, لیکن بچے کی ولادت میں دیکھا کیا پیدا ہوئی, بیٹی پیدا ہوئی. بیٹی کا نام انہوں نے رکھا مریم, اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائیں بھی کی کہ اللہ اس کو شیطان رجیم سے ہمیشہ محفوظ رکھ. پھر وہ چھوٹی سی بچی کو لے کر کے یہ دونوں ماں باپ بیت المقدس میں آئے, مسجد اقصی میں آئے. بیت المقدس مسجد اقصی آج بھی فلسطین میں ہے, جس کو ہم قبلہ اول کہتے ہیں. وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی امام تھے اور پوری بیت المقدس کے متولی بھی تھے, تمام چیزیں انہی کے سپرد ہوا کرتی. حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں لا کر کے انہوں نے دے دیا, کہا ہماری ایسی ایسی منت تھی, نظر تھی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی دیا اور ہم بیت المقدس میں وقف کرنے کے لیے لائے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹی کو لے لیا. اب میں آپ کو بتاؤں, زکریا علیہ السلام کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی, بال سفید ہو چکے تھے, اور ان کو بھی اولاد نہیں تھی. زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد نہیں تھی, بڑھاپا ان کا بھی تھا. آپ نے بیٹی کو گود لے لیا اور بیت المقدس میں رکھ دیا. کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ, تمہاری منت پوری ہو گئی, میں اس کی پرورش کرتا ہوں. یہ حضرت بی بی مریم کی پرورش اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے. ایک محراب خاص کر دیا گیا بی بی مریم کی تربیت کے لیے. ایک نماز پڑھنے کے جیسے محراب ہے, ایک محراب حضرت بی بی مریم کا مسجد اقصی میں خاص ہو گیا. میں کیوں محراب کا ذکر کر رہا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. قرآن میں اس محراب کا ذکر آیا ہے, اس محراب کا ذکر آیا ہے. بی بی مریم کو اس محراب کے اندر رکھا گیا. وہ آج بھی بیت المقدس میں موجود ہے, محراب مریم, اس کو محراب مریم کہتے ہیں, آج بھی ہے. وہاں پرورش کے لیے رکھا گیا. ارے دودھ پیتی بچی, اور اس کے بعد جب بڑھنے لگی تو کئی دن تک آپ نے پرورش فرمائی, 1-2 سال تک.
تو 2 سال کے قریب غالباً ان کی عمر تھی حضرت بی بی مریم کی. اب قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب جب حضرت زکریا مریم کے محراب میں جاتے تو الگ الگ قسم کے پھل وہاں پر دیکھتے تھے. بے موسم کا پھل، آم کا سیزن نہیں آم موجود ہے، انگور کا موسم نہیں انگور موجود ہے، بغیر موسم کے بھی وہاں پھل موجود ہوتے تھے، قسم قسم کا رزق وہاں ہوتا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے ہیں قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ سب تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ قالت حضرت سیدہ مریم نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. قالت هو من عند اللہ، وہ کہتی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. بات ہو گئی حضرت بی بی مریم کو. اب جو نکتہ مجھے بتانا ہے توجہ چاہتا ہوں، تفسیر سننے کا اسی میں لطف ہے کہ تفسیر سننے کے بعد آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے، ایمان میں اضافہ بھی ہو جائے، اور یہ پتا چلے کہ سنیو تم حق جماعت پر ہو. قرآن پاک کی تفسیر سننے کے بعد یہ یقین بھی تو تمہیں ہو جانا چاہیے. بی بی مریم کہتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، رزق آتا ہے. حضرت زکریا نے دیکھا کہ بی بی مریم کو چھوٹی عمر میں اللہ غیب سے رزق دیتا ہے. اب کیا کیا حضرت زکریا جو خود مسجد کے امام ہیں، اللہ کے نبی ہیں، سب کو پتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، عمر دراز ہو چکی، لوگوں کو عبادت وہ کراتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسانوں کو وہ بلاتے تھے. لیکن بی بی مریم کو دیکھنے کے بعد انہیں بھی اولاد کی خواہش ہو گئی، انہیں بھی اولاد کی خواہش ہو گئی. ہوتا ہے ایسے کہ کئی سال تک بچے نہ ہوں تو آدمی کمپرومائز کر لے کہ چلو اب تو نہیں ہونا ہے، لیکن کبھی بڑھاپے میں جانے کے بعد پھر خواہش پیدا ہو جائے، یہ تو صرف نبیوں کی شان ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ کاش مجھے بھی اولاد ہوتی. تو کیا کیا حضرت زکریا علیہ السلام؟ مسجد اقصی بیت المقدس کے امام، قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انك سمیع الدعاء. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم جہاں بیٹھتی تھی اس محراب میں آ کر کھڑے ہوئے اور اس محراب میں کھڑے ہو کر دعا کرتے اے اللہ مجھے بھی نیک اولاد تو عطا کر دے. تو ہر ایک کی دعا سننے والا ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. قرآن کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام ابھی اسی محراب میں کھڑے ہو کر دعا کر ہی رہے تھے. اللہ نے فرشتے کو بھیجا جاؤ زکریا کی دعا قبول ہے، انہیں بیٹا ہی نہیں نبی کی شکل میں یحییٰ علیہ السلام دیا جائے گا. صرف بیٹا ہی نہیں یحییٰ بیٹا دے دیا گیا. ٹھیک ہے دعا قبول فوراً. اور حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی بڑھاپا ہے، بال سفید ہے، انہوں نے خود بیان کیا ہے، ان کی باتیں بھی قرآن پاک میں آئی ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا، بال میرے سفید ہو گئے، سورہ مریم کی آیتوں میں ہے. اب مجھے عرض یہ کرنا ہے حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں مریم کی محراب میں جا کر کیوں دعا کی؟ پوری مسجد ہے نا بیت المقدس، پوری مسجد ہے، کسی بھی علاقے میں بیٹھ کر کے دعا کرتے، کسی بھی خطے پر کسی بھی مصلی پر. مریم جہاں ہے اس مصلی پر یا اس محراب پر کیوں کھڑے ہو کر دعا کیا؟ یہی سنیوں تمہیں عقیدہ میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ والے جہاں ہوتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی. اجمیر میں جا کر دعا کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے ہندوستان میں اگر کچھ علاقے ہیں جہاں پر دعائیں تیز قبول ہوتی ہیں تو ان میں ایک جگہ ہے خواجہ اجمیری غریب نواز کا دربار. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. میرے عزیزوں کیوں؟ یہ قرآن سے ثابت ہے. لوگ یہی کہتے ہیں نا اولیاء کے دربار میں جا کر کے پکارتے ہو، کیا مسجد میں نہیں پکارے؟ زکریا علیہ السلام سے کہو، وہ خود مسجد کے امام تھے، مصلی پر اپنے بیٹھ کر کے دعا کرتے. نہیں، نبی نے بھی یہ سکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اس جگہ کھڑے ہو کر دعا کرو گے تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے ہاں بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے. اب یہاں سے بریلی کے امام کہتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے کے منکر ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے. ہاشا، غلط، یہ ہوس بے بصر کی ہے. ہاں تم خام خیالی میں ہو حضور کو چھوڑ کر کے تمہیں کچھ مل جائے. قرآن نے بھی تمہیں یہی کہا ہے محبوبوں کے دربار میں کھڑے ہو کر دعا کرو گے تو اللہ وہ دعائیں قبول فرماتا ہے. آج کچھ اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں.
میں کتاب پڑھ رہا تھا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس میں بہت اہم چیزیں آپ نے بیان فرمائی۔ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانیاں کیا ہیں، بندہ کیسے پتا کرے کہ اس کا رب اب اس سے راضی ہے یا ناراض ہے، یہ بہت اہم چیز ہے میرے عزیزو۔ اللہ کریم بندوں سے راضی ہے یا ناراض ہے، یہ کیسے پتا چلتا ہے، اس کی کچھ نشانیاں بزرگوں نے فرمائی، حتیٰ کہ حدیث پاک میں بھی ملتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا، اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اقوال بھی ہیں۔ آج ہمیں ان چیزوں کی طرف خاص نظر کرنے کی ضرورت ہے، اگر وہ چیزیں پتہ چل جائے تو ہو سکتا ہے انسان اپنے آپ کی اصلاح کر لے اور اس میدان سے نکل آئے، کیونکہ غفلت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسے لگ رہا ہے میں جو چل رہا ہوں صحیح چل رہا ہوں، سب تو ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنے غلط راستے پر ہے کہ رب تعالیٰ کی ناراضگی اس کے ساتھ ہے۔ حدیث پاک میں اگر پوچھا گیا تو حدیث میں ایک لفظ سب سے زیادہ ہے، کئی حدیثیں ہیں، ابن ابی دنیا میں یہ حدیث منقول ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ناراض ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب تم میں سے سب سے برے لوگوں کو تم پر وہ حاکم بنا دے تو سمجھ لو کہ اللہ قوم سے ناراض ہے۔ برے لوگ، آج تو یہ تو لوگوں میں زبان زد ہو گیا ہے جملہ کہ حاکم جو ہوتے ہیں وہ گنڈے ہوتے ہیں، موالی ہوتے ہیں، جو سیاست میں جاتے ہیں حکومت کرتے ہیں وہ سب کے سب چھٹے ہوئے بدماشوں میں سے آتے ہیں۔ ایک طرح سے لوگوں میں ایک بات مشہور ہے اور اس کو تو اب نارملی لیا جا رہا ہے، کوئی اچھا آدمی جاتا بھی ہے تو اس کو پوچھا جاتا ہے تجھے کیا ہو گیا کہ تو اس میدان میں آ گیا، حالانکہ یہ میدان اتنا بدنام ہوا ہے تو اس کو آپ نارملی نہ لیں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ناراض ہونے کی یہ نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی فرمایا کہ جب اللہ کریم ناراض ہوتا ہے تو بارشوں کو روک لیتا ہے، بے موسم بارش آنے لگتی، اگر بغیر موسم کے الگ الگ انداز سے بارشیں آنے لگ جائیں تو سمجھ لو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی غضب کی نشانی ہے اور اس کے ناراضگی کی نشانی۔